یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، جسے اکثر لوگ فراموش شدہ وادی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ وادی گہری دھند اور پرانے درختوں سے ہے، گھری ہوئی تھی، جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچ پاتی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہاں کچھ پراسرار واقعات پیش آئے ہیں، مگر اب یہاں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی عائشہ اپنے دوست حسن کے ساتھ اس وادی کی حقیقت جاننے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ اس وادی میں کچھ غمگین اور خوفناک راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتی تھی کہ ان رازوں کو بے نقاب کرے۔ عائشہ ایک محنتی اور ذہین لڑکی تھی، اور اس کے اندر خطرات کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی۔ عائشہ اور حسن نے اپنی تیاری مکمل کی اور وادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوئے، فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ درختوں کے سائے لمبے اور خوفناک نظر آ رہے تھے، اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز تک گم ہو گئی تھی۔ جب عائشہ اور حسن مزید آگے بڑھے تو اچانک ان کے سامنے ایک قدیم ٹوٹا ہوا تھا۔ پھوٹا دروازہ آیا۔ یہ دروازہ ایک پتھریلی دیوار کے ساتھ تھا جو وادی کے اندرونی حصے تک جاتا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ دروازہ ہے کھولتے ہی ایک زہریلی ہوا کا جھونکا آیا، اور دروازہ کھلتے ہی ایک پراسرار آواز سنائی دی۔ یہ آواز ماضی کی گونج تھی، جیسے کوئی غمگین روح اپنے دکھوں کو بیان کر رہی ہو۔ عائشہ اور حسن نے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے کے باوجود اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک قدیم گاؤں کے کھنڈرات میں پہنچے۔ یہ وہی ہے جہاں وہ پہلے ہی رہے تھے۔ گاؤں تھا جس کے بارے میں گاؤں والے ہمیشہ بات کرتے تھے۔ اس گاؤں میں وقت کی رفتار رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ ایک طویل عرصے سے غم و دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائشہ اور حسن نے وہاں کے مکانوں اور کھنڈرات کا معائنہ کیا، اور انہیں ایک پراسرار کتاب ملی جس میں اس گاؤں کے بارے میں ایک خوفناک حقیقت لکھی ہوئی تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ گاؤں ایک پرانے جادوگر کی رہائش گاہ تھا، جس نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ اس جادوگر کا ایک خفیہ تجربہ تھا جسے وہ کامیابی کی صورت میں لانا چاہتا تھا، مگر اس کے تجربے نے انسانوں اور روحوں کے درمیان کی سرحد کو پار کر دیا۔ اس کی وجہ سے گاؤں میں خون ریزی اور موت کا دور دورہ ہوا، اور پھر گاؤں کو چھوڑ کر دنیا نے اس جگہ کو فراموش کر دیا۔ اس گاؤں کی روحیں اب بھی وہاں پھنس چکی تھیں۔ عائشہ اور حسن نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس جادوگر کے خفیہ راز کو ختم کرنا ہوگا تاکہ اس گاؤں کی روحیں آزاد ہو سکیں۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ انہیں جادوگر کی روح سے مقابلہ کرنا تھا جو اب بھی اس ہے گاؤں میں چھپی ہوئی تھی۔ عائشہ اور حسن نے جادوگر کی روح کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ان کے راستے میں کئی خوفناک مخلوق اور غیر معمولی واقعات آئے، مگر وہ دونوں ہمت ہم آہستگ نہ ہارے۔ آخر کار وہ ایک قدیم مندر تک پہنچے جہاں جادوگر کی روح چھپی ہوئی تھی۔ یہ مندر ایک بڑے تالاب کے قریب تھا، جہاں کا پانی بھی سیاہ اور زہریلا محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ تالاب کے قریب پہنچے، جادوگر کی روح ظاہر ہو گئی۔ اس کا چہرہ دھندلا اور خوفناک تھا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جادوگر کی روح نے کہا۔ عائشہ نے جواب دیا، ہم تمہیں اس گاؤں کی روحوں کو آزاد کرنے کے لیے شکست دینے آئے ہیں۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں اس کے نتائج کا پتہ نہیں ہے۔ مگر عائشہ نے اپنے اندر کی طاقت کو جگایا اور جادوگر کی روح کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حسن نے اس کا ساتھ دیا، اور دونوں نے ایک ساتھ اس روح کا مقابلہ کیا۔ ایک طویل اور خوفناک جنگ کے بعد جادوگر کی روح ہار گئی، اور گاؤں کی روحیں آزاد ہو گئیں۔ جادوگر کی روح کی شکست کے بعد فراموش شدہ وادی میں ایک سکون اور روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کی تباہ شدہ عمارتیں اب دوبارہ جیتی جاگتی دکھائی دینے لگیں۔ عائشہ اور حسن نے اپنی جیت کا جشن منایا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس تجربے نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔